من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام جیسے پیدا ہوئے یہودی ان کے دشمن بن گئے، ان کی اماں جان کے بھی دشمن بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن بنے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ پر بدکاری کا الزام لگا دیا، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ من ذالک غیر ثابت النسب ہونے کا الزام لگایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جتنے بھی یہودی تھے سارے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مخلص لوگ جو تھے وہ صرف 11 تھے، ایک بندہ اور بھی تھا 12واں، وہ بظاہر ان کے ساتھ ملا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا پہلے ممکن ہے مخلص بھی ہو لیکن عین وقت پر اسے پیسوں کا لالچ دیا گیا تو وہ بھی یہودیوں کے ساتھ مل گیا۔ یعنی یہودی پیسے دے کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بڑے ماہر ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والا بندہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے جس گھر پر انہوں نے دھاوا بولا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 خاص شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک لفظ بولا گیا یہاں پر حواری کا۔ حواری جو ہے یہ اذ قال الحواریون، میں جب حواریوں نے کہا، حواری اصل میں 2 بندے تھے، وہ کپڑے دھو رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے انہیں فرمایا، حواری ان کی زبان میں دھوبی کو بھی کہتے ہیں، وہی لفظ جو ہے نا ہماری عربی میں بھی آیا حواری کا لفظ، اگرچہ عربی زبان میں حواری کا لفظ جو ہے وہ دھوبی کے لیے مستعمل نہیں ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 بندے کپڑے دھو رہے ہیں، آپ ہر بندے کو دعوت دیا کرتے تھے، آپ نے انہیں فرمایا یار تم کب تک لوگوں کو کپڑے دھوتے رہو گے، میں تمہیں لوگوں کے دل دھونے نہ سکھا دوں، تمہیں دل دھونے سکھا دوں، پھر لوگوں کے تم دل دھوتے رہنا، کب تک کپڑے دھوتے رہو گے۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نے نا یہ بات ان کا دل دھو گئی، جی ان کے دل پہ چوٹ آئی، اور پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ ملے تو وہ بھی سارے دھوبی یعنی حواری کہلانے لگے۔ حواری کا ایک معنی جو ہے نا وہ کسی نبی کا مخلص ہونا، جیسے حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرا حواری جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس رات آقا علیہ السلام تبلیغ کے لیے جنوں کے پاس تشریف لے گئے، 6 راتوں میں سے ایک رات میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ یعنی حضرت زبیر مدینہ شریف میں جب آئے تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے جادو ٹونا کر دی، یہودی جادو کے بڑے ماہر ہیں، یہودیوں نے کہا ہم نے جادو ٹونا کر دیا ہے، مسلمانوں میں سے کسی کے گھر میں کسی خاتون کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کو اس عبداللہ کو اٹھا لو اور اس طرح کر کے نا پورے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤ، زور سے نعرہ تکبیر لگاؤ اور یہودیوں کو بتاؤ تم کہتے تھے بچہ ہونے نہیں دیں گے، یہ دیکھو عبداللہ پیدا ہو گیا یہاں ہے جی۔ تو وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس طرح یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ان کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اللہ تبارک حواری جو ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے، اور ان کا حواری ہونا بھی دیکھیں مخلص ہونا۔ ابھی ان کی عمر جو ہے وہ بلوغت تک پہنچ ہی رہے تھے، پہنچے نہیں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے آقا علیہ السلام۔ کسی نے مشہور کر دیا کہ آقا علیہ السلام کو کافروں نے، مکے کے مشرکوں نے گرفتار کر لیا ہے، پکڑ لیا آقا علیہ السلام کو۔ تو ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے گھر سے تلوار اٹھائی اور دوڑ پڑے۔
یہ بھاگتے بھاگتے گئے تو آقا علیہ السلام سامنے تشریف فرمایا. میں زبیر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ کو انہوں نے پکڑ لیا. ایک روایت میں قتل کے بھی الفاظ ہیں، نعوذ باللہ کسی نے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضور کو. تو میں نے یہ سنا تو مجھ سے برداشت نہیں، میں تلوار لے کے آ گیا. میں تلوار کے ساتھ تو کرتا کیا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا میں خود مر جاتا یا اسے مار دیتا. یہ میں نے آج کر دینا تھا. ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے اور جذبہ اور تڑپ دیکھے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی، آقا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ جسم مبارکہ کا اور آقا علیہ السلام کی یعنی کہ عزت کا دفاع، کیسا جذبہ کیسا بلبلہ ہے ان کے اندر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، مولا اس زبیر کو بھی سلامت رکھ اور اس کی تلوار کو بھی سلامت رکھ. یعنی سب سے پہلی جو تلوار رسول اللہ علیہ السلام کے لیے نکلی نا، اور وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر، وہ بھی اس بندے کی نکلی جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو آقا علیہ السلام نے اپنا حواری فرمایا، مخلص بندہ. باقی سارے صحابہ میں مخلص ہیں، لیکن یہ حواری کا لقب کریم آقا علیہ السلام نے صرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور کیوں نہ ملتا انہیں، بچپن سے ہی اتنا آقا علیہ السلام کے لیے، آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے، آقا علیہ السلام کے لیے لڑنا، اور سب سے پہلی تلوار نکالنے والے یہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ 12 بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کے مخالفت اس قدر شروع ہوئی، یعنی یہ 12 بندے ساتھ ہیں، اور ایک بندہ جو ہے وہ موقع پہ آ کر پیسے لے کے وہ بھی تتر ہو گیا، وہ بھی ایک طرف ہو گیا. پیسے لے کے اس نے مخبری کر دی، جاسوسی کر دی یہودیوں کے لیے. یہ ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے، جہاں بھی دین کا کام ہو رہا، دین حق کا پیغام ہو رہا، اس کے بیچ میں یہودیوں کو جاسوس ضرور ہوتا ہے، یہودیوں کو جاسوس ضرور ہوتا ہے. وہاں کے حالات کیا تھے وہ ذرا سماعت فرمائیں. یہودی تھے وہاں پر، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی شروع کی. یہودی اپنا مزاج بگاڑ چکے تھے، انہیں شریعت حق کا پسند تک نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دینی شروع کی. وہاں پہ حکومت رومیوں کی تھی، اور رومی جو تھے وہ مشرک تھے، بت پرست تھے. وہ کون تھے؟ بت پرست تھے. اب یہودی جو تھے، یہودی بت پرستی تو یہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں نا ان اللہ ربی وربکم، میرے رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، فاعبدوا، تم اسی کی عبادت کرو. تو یہ یہودی پلید جا کر کے اس بادشاہ کو، رومی بادشاہ کو کہتے تھے یہ تو تیرے بتوں کے بھی خلاف ہے، یہ تیرے بتوں کے خلاف ہے. یعنی یہودی بھی بت کا خلاف مخالف ہے، یہودیت میں بھی بت پرستی نہیں ہے. وہ ایک الگ بات ہے، شرک میں مبتلا وہ بھی ہو گئے تھے، یعنی کہ شرک میں مبتلا وہ بھی تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا کہہ کر، یعنی کہ شرک ایک گناہ ان میں بھی آ گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یعنی متفقات پر بھی انہیں اختلاف ہو گیا، جو مشرکوں کے حامی ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں موجود اپنے آپ کو خدا رسول کا ماننے والا کہنے والے ہیں، وہ جب دین حق کی بات سنتے ہیں انہیں کیوں مروڑ اڑتے ہیں؟ وہ جا کے مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو کیوں شکایتیں کرتے ہیں؟ سمجھ سے بالا تر بات ہے یا نہیں؟ یہ تو عین یہودیت کا مزاج ہے بھائی. یہودیوں نے یہ کیا تھا، یہودی خود بت پرست نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے اس میں بھی بت پرستی کی تردید تھی، اور اس میں ان کی جو خرافات تھیں ان کو آپ اجاگر کر رہے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، ان کو چھوڑنے کا حکم دے رہے تھے. لیکن معاملہ یہ پیش آیا کہ یہودی ایسے کمینے نکلے، وہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، رب کے سچے دین کے خلاف شکایتیں کر رہے ہیں حاکم وقت کو. آج بھی بہت سارے کمینے لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کی، اسلام کی جو توحید کی دعوت دے اس کی شکایتیں جا کے مشرکوں کو اور یہود و نصارہ کو کرتے ہیں. آج بھی یہاں کو مسلمان عالم جہاد کی بات کرے، نام نہاد کلمہ پڑھنے والا جا کے باہر شکایتیں کرتا ہے، جاسوسیاں کرتے ہیں مسلمانوں کی. علماء، ہمارے علماء جہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں ان کے مجمعوں میں گھستے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کے رپورٹیں لکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں، لکھ کے لے کے جاتے ہیں، آگے اطلاع دیتے ہیں، باہر تک اطلاع جاتی ہے. جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بڑے بڑے رش والے مولوی جن کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے ان کی تقریریں خود سنا کرتا تھا ترجمہ کروا کے. یہ انہیں کلپ دیا کرتے تھے، یہ مولوی یہ بولتا ہے، یہ مولوی یہ بولتا ہے. بتائیں بات ایسے تو نہیں جاتی. اگر یہاں پہ کوئی عبداللہ بن سبا کی اولاد ہے جو باتیں باہر پہنچا رہی ہے نا،
عبداللہ بن سبا بھی یہودی نسل سے تھا. تو یہ حالات جو ہیں آخر کیوں، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے. آخر بندہ ایک کلمہ پڑھنے والا دین حق کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی عالم جہاد کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی عالم خلافت کی، بھائی خلافت کے تو نعوذ باللہ نظام ان ذلیلوں نے ایسا کیا کہ مسلمان عوام تو عوام، مولویوں کے منہ پر خلافت کا نام نہیں آتا. اس سے بڑھ کر بھی ظلم ہوگا یار. اور کسی عورت کے گھر میں بچہ مر جائے نا، وہ مرتے دم تک عورت نہیں بھولتی. اگلے دن میں ایک جگہ بیان کرنے گیا ہوں، وہاں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی، جو مجھے لے گیا تھا وہاں، مجھے کہنے لگا جی میری اماں ہیں بوڑھی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. اماں کی عمر 100 سال تھی. 100 سال بالکل اماں کا پورے جسم میں کہیں گوشت نہیں ہے، یعنی بالکل یعنی ہڈیاں ہیں. میں جب گئی نا، مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی وہ مائی صاحبہ بیچاری بوڑھی. اس نے کہا میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے. میں نے کہا اماں کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگی 30 سال ہو گئے. 30 سال ہو گئے. اس نے کہا ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ مجھے رونا نہ آیا، ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں سکون سے رہی ہوں. اب بتائیں نا یار، جس خاتون کا 30 سال پہلے بیٹا فوت ہوا وہ نہیں بھولی ہے، تجھ سے تیرا خلافت کا نظام ہی چلا گیا، تیری زبان پہ نام تک رہا ہے یار. کون سے مخلص ہے تو اسلام کا؟ کون سے مخلص ہے تو دین کا؟ عوام تو بیچاری بھولی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے مولویوں کو کیا ہوا ہے. خلافت کا نام تک اور نظام آنا بعد کی بات ہے، ان کی زبان پر نام نہیں ہے خلافت کا. کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے. سارے مولوی جمہورے ہوئے پڑے ہیں، جمہوریت کے پیروکار اسی کے قائل ہو گئے. بھائی یہ ذہن میں رہے، یہاں پر کوئی بندہ حکومت وقت، پاکستانی حکومت کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں یہی قانون ہے. حاکم وقت کی مخالفت میں کھڑا ہو جائے، کہے میں یہ قانون نہیں مانتا، بغاوت پہ اترا ایک بندہ، حکومت کے ایک حکم کی بغاوت کرے، تو بتائیں باغی کا قتل کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ تاکہ فساد لوگوں تک نہ پہنچے. تو پوری کی پوری حکومت نہیں، پوری کی پوری دنیا کے مسلمان ہی رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام خلافت سے، رسول اللہ علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام سے مکر جائیں، پورے نظام کو کہیں چلنے ہی نہ دیں، تو بتائیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ ان کے لیے کیا حکم شرعی لاگو ہوگا؟ بتائیں یار. حکومت پاکستان کی ایک حکم کی مخالفت ہو تو بندہ قتل کر دیا جائے، اساس سے اس کے سارے حق کے سرکار ضبط ہو جائیں. لیکن جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے سارے قوانین کا ہی باغی ہو کھڑا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی محنت کے ساتھ جو نظام عطا فرمایا ہے، وہ اس نظام کا نام تک تمہاری زبان پر نہیں رہا. جس کو بھی دیکھو جمہوری ہے، جس کو بھی دیکھو جمہوری ہے. تو آج جو بھی عالم یہاں پہ خلافت کی بات کرتا ہے، یہ جاسوسیاں کرتے ہیں انگریز کو، وہ کہتے ہیں یہ تمہارے نظام کو توڑنے کی بات کر رہا ہے مولوی، یہ تمہارے نظام کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. خدا کے لیے یار کچھ بیدار ہوں، کچھ جاگیں. اس طرح کر کے مسلمان اپنے آپ کو کیا کہ مشرکوں کے لیے جاسوسیاں کرنے والے، مشرکوں کو شکایتیں کرنے والے. اب کئی مولوی کمینے ایسے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ حکومت کو شکایتیں کرتے ہیں. وہ حکومت مشرکوں کی، کافروں کی حکومت، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کافروں کی حکومت کو شکایتیں کرتے ہیں. مولوی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، حرام خور، ہم 11ویں کھانے والے، میلاد کھانے والے ہیں، وہ جا کے شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ مولوی بیٹھے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں. یہ حکومت کو جا کے جاسوسیاں کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. بتائیں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ میں سچی کہتا ہوں یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ جناب آپ کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھیں گے، 11ویں بھی کھائیں گے، سارا کچھ کریں گے، آپ سمجھیں گے سنی ہے. میں کہتا ہوں مسلمان ہی نہیں ہے. جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات ہو اور اسے ہندو کی عزت سمجھ آ جائے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت سمجھ نہ آئے، بتائیں وہ کون سا مسلمان ہے؟ چاہے لاکھ بار 11ویں کھائے اور دیکھ پوری کی پوری کھا جائے 11ویں کی، وہ مسلمان نہیں ہے. ہندو کی عزت کی بات سمجھ آ جائے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات سمجھ نہ آئے. وہ ذلیل جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا، 12واں بندہ، اسے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بات سمجھ نہیں آئی، اسے عیسی علیہ السلام کے دین کی بات سمجھ نہیں آئی، شریعت کی بات سمجھ نہیں آئی، اسے 4 پیسے سمجھ آ گئے، عیسی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر لی. اور دوسری طرف وہ یہودی جو ہیں وہ ذلیل، بت پرستی نہیں تھی، شرک تھا ان کے نزدیک بھی بت پرستی. لیکن آخر کیا ہوا انہیں کہ وہ عیسی علیہ السلام کی شکایتیں جا کے جو ان کا مشرک بادشاہ تھا اسے کیا کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک بادشاہ کے انہوں نے کان بھرے، بادشاہ کے کان بھرے. یہ تیرے خلاف عیسی علیہ السلام باتیں کرتے ہیں، تیری حکومت توڑنا چاہتے ہیں.
تیرے خلاف دین کا نظام لانا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاکم جو ہے وہ تو پہلے مشرک تھا، وہ تو اپنے وقت کا مودی تھا، وہ مشرک تھا بڑا۔ اس نے کیا کیا جی، اس نے کہا جی پہلے آپ کے یہودی مفتی جو ہیں وہ فتویٰ دیں کہ یہ بندہ جو ہے واجب القتل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا یہ فسادی ہے، عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ بے دین ہے، یہ لوگوں کو دین سے بھٹکانا چاہتا ہے، یہ ہماری کتاب میں تبدیلی چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ الزامات لگائے یہودیوں کے مفتیوں نے باقاعدہ فتوے جاری کیے عیسی علیہ السلام کے خلاف، اور ان کے قتل کے فتوے دیے۔ جب یہ فتوے سارے پہنچے اس مشرک بادشاہ کے پاس، تو اس مشرک بادشاہ نے سیدھا حکم جاری کر دیا کہ عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد لٹکا دیا جائے، چھری پہ چڑھا جائے۔ بات ایسے پہنچ رہی ہے، ایسے نہیں پہنچی عیسی علیہ السلام تک، ورنہ اس دلیل کو کیا پتا تھا عیسی علیہ السلام کا کون ہے کون نہیں ہے؟ آپ تو خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ یہ جاسوسیاں کرنے والے، شکایتیں کرنے والے یہی یہودی تھے۔ ان یہودیوں نے دین حق کی مخالفت کی اور جا کر کے جناب انہوں نے شکایت کی حاکم وقت کو۔ اس حاکم نے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کے قتل کا آرڈر جاری کیا۔ اب ہوا کیا، وہ سارے ڈھونڈتے پہنچے جناب حضرت عیسی علیہ السلام تک۔ ایک بندے نے شکایت کر دی، جس مکان میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ جناب ایک دم انہوں نے دھاوا بولا حضرت عیسی علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ جی اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ایک بندے کو یہودیوں کے ایک بندے کو یعنی کہ ایسا بنا دیا کہ وہ عیسی علیہ السلام لگنے لگا۔ اس کی شکل و صورت اور حیت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دیے۔ انہیں عیسی علیہ السلام نہیں لگے، انہیں ان کا بندہ عیسی علیہ السلام لگا، ان کا بندہ ہی عیسی لگا۔ عیسی علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے کیا کیا جی، روشن دان کے اندر سے جبریل امین علیہ السلام آئے، وہیں سے لے گئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف۔ آسمانوں میں آج بھی عیسی علیہ السلام تشریف فرما، اور یہی وجہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسی علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے۔ اس وقت سے جب سے انہوں نے یہ کیا تھا عیسی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک صلیب پہ چڑھانے کا انہوں نے یعنی کہ مکر کیا، فریب دیا، دھوکہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا تھا میں کہ یہودی یہ ذلیل ہی رہیں گے۔ وہی یہودی پھر آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے ہیں۔ یہودی آج تک انبیاء کرام علیہ السلام کا سچا دین جو آقا علیہ السلام ہمیں عطا فرما کے گئے ہیں اس کے مخالف اور دشمن ہی آ رہے ہیں اور آج تک ذلیل ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حضرت عیسی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے آ کر کے آپ یہی کہیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام خنزیر کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کو بھی قتل کریں گے۔ مطلب کیا ہے، خنزیر جو ہے یہ علامتی نشان ہے یہودیوں کا اور صلیب علامتی نشان ہے نصرانیوں کا، یعنی صلیب کو توڑ دیں گے حضرت عیسی علیہ السلام اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ صرف ایک دین اسلام ہی بچے گا۔ عیسی علیہ السلام آگے فرمائیں گے یعنی خنزیر قتل کرنے سے مراد یہودی ختم کر دیں گے، ان کا علامتی نشان ہی ختم، یہودی ختم، یعنی یہ سزا ہوگی اس وقت، اور وہ بھی حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں۔ یعنی یہودی جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک آج تک اسی یعنی کہ شوق میں ذوق میں بیٹھے ہیں، آج تک اسی انتظار میں بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان ذلیلوں نے دجال کے لیے باقاعدہ ایئرپورٹ آگے پیچھے دائیں بائیں پورا نظام قائم کر لیا ہے۔ دجال کے اتنے انتظار میں بیٹھے ہیں یہودی کہ جس طرح ہم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں بیٹھے نا، اسی طرح کر کے یہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ یہودی جو ہے نا، یہودی یہ ذلیل مادیت پہ بڑا مرتا ہے، مادیت پہ بڑا مرتا ہے، اور آج کل کے جو نام نیاز مسلمان جو ہیں وہ بھی مرے پھرتے ہیں، طبیعت کے یہ بھی وہی نکلے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دجال جب آئے گا یہ آ کر کے ایک بندے کو کہے گا، مومن کو کہے گا کہ تو مجھے خدا مان لے، مجھے معبود مان لے اور مجھے میرا کلمہ پڑھ لے، تو وہ مومن بندہ انکار کر دے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اسے یہاں پہ آری رکھے گا سر پہ، پورے جسم کو دو ٹکڑے کر دے گا۔ آقا علیہ السلام ایک ٹکڑا ادھر پھینکے گا، ادھر پھینکے گا، پھر درمیان میں چلتا رہے گا، وہ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے گا باقی بندہ قتل ہو گیا ہے، ایک حصہ ادھر ہو گیا ایک حصہ ادھر ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اسے کہے گا کہ زندہ ہو جا، وہ پھر زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ دیکھیں جی لوگ ٹیکنالوجی کا کلمہ کیسے پڑھیں گے،
ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جب زندہ ہو کر کھڑا ہوگا اس وقت وہ کہے گا دجال ہاں اب مانتے تو مجھے خدا؟ وہ کہے گا نہ، میرے رب کی ذات پر ایمان اور بڑھ گیا ہے، میرے رب کی ذات پر ایمان اور بڑھ گیا، زیادہ ایمان ہو گیا میرے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ لیکن جو لوگ دیکھنے والے ہوں گے وہ سارے اس کو مان جائیں گے، باقی جو لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنن فانن، بارش برسا دے گا، زمین سے ہر چیز اگا دے گا، سارا کچھ کر دے گا، تو لوگ اس کو دھڑ دھڑ مانتے چلے جائیں گے۔ اتنے لوگ اپنے پیروکار کر لے گا یہودی، وہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، یہودیت کو اپنا رہے ہوں گے لوگ، اور اسے خدا مان رہے ہوں گے، نبی مان رہے ہوں گے، ماتھے پہ سامنے لکھا ہوگا یہ کافر ہے۔ بتائیں کتنا بڑا دھوکہ ہوگا اس وقت لوگوں کے ساتھ۔ یہ آج جو لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ سائنس کی ترقی کو دیکھ کے، ٹیکنالوجی کو دیکھ کر انگریز کا کلمہ پڑھے پھرتے ہیں، جو آج نعوذ باللہ اسلام سے نالاں ہیں، ناراض ہیں، کہتے ہیں اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ یہ لوگوں کے منہ سے سنا ہم نے، کہتے ہیں ہمیں تو اس نے دیا ہے۔ وہ ایک ذلیل جو ہے شبر زیدی اسے کہتے ہیں، وہ تو شمر زیدی ہے مردود، ٹی وی پہ بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے اس نے بکواس کی ہے، کہتا ہے مدینے کی ریاست کا، کہتا ہے یہ تو لفظی بکواس ہے۔ بتائیں یہ اس نے کہا ہے، پاکستان کا بہت بڑا افسر رہا ہے وہ کسی محکمے کا، اس نے کہا یہ تو لفظی بکواس ہے، کہتا ہے وہاں پہ کوئی سکول تھا، وہاں پہ کوئی ہسپتال تھا، کچھ نہیں تھا۔ بتائیں انہوں نے ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ساری چیزیں مادیات ہیں تو ترقی ہے، یہ نہیں ہے۔ چاہے رب تبارک و تعالیٰ کی واہی وہاں موجود ہو تو نعوذ باللہ من ذالک ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ تو یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ آج ہی سارے کا سارا دجال کا لشکر تیار ہو چکا ہے۔ ہم بھی سوچتے ہوں گے، لوگ بھی سوچتے ہوں گے یار یہ دجال کو لوگ ماننے والے کون ہوں گے؟ آج جو دجالی، یہ دیکھیں ذہن میرے، دجال خود ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، دجال ایک جزیرے میں قید خانے میں موجود ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا ہوگی اس وقت دجال ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دجالی نظام اس وقت پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے۔ دجالی نظام، اس نظام کو قائم کرنے والے، اس کے پیادے، اس کے سوار، اس کا میمنہ، اس کا میسرہ، پورے کا پورا لشکر اس وقت تیار ہو چکا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اندر کتنے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے اس کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ آپ کے ملک کے کتنے اینکر اس کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ایلومناٹی کا فتنہ ہو، اور دوسرے اگلے دن ایک بندے نے مجھے فون کر کے پوچھا، کہنے لگا جی میں ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، کہتا جی وہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا جی 600 قسطیں اس کی پتہ نہیں کتنی قسطیں ہیں، کہتا جی وہ بلبلے نام بتا رہا تھا، کہتا جی اس ڈرامے کے اندر کہتا جی وہ بندہ کہتا جی کوئی اس نے بات کی رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، اس نے کہا بھائی میں تو اندر سے فیمنسٹ ہوں۔ ہاں ہم تو بھی یعنی کہ ملت کے لفظ اس طرح کے وہ اپنے لیے بولنے لگا، کہتا میں تو کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتا، نان بلیور ہوں میں بھائی۔ بتائیں یہ چیزیں ایسے نہیں گھسیڑی جا رہی ہیں آپ کے اندر، یہ ایک یعنی سرد تبلیغ سمجھیں، یہودی ذلیل وہاں بیٹھے ان کو پیسے دے کے ان سے کام لے رہا ہے۔ آج جو غیرت کا، حیا کا جنازہ نکال دیا گیا، لڑکیوں کو بے حیا بنا دیا گیا، جی ان کو جناب کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا گیا، یہ ایسے نہیں پہنچی۔ ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا، یہ صرف اور صرف دجال کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ آپ جس محکمے میں چلے جائیں، جس نظام کو آپ ہاتھ لگا لیں، ہر جگہ نظام جو ہے وہ یہودیت کا ہے، نظام تعلیم اسی کا، نظام معاشرت اسی کا، معیشت اسی کا، ہر چیز اسی کی۔ تو بتائیں دجال پھر کہاں رہا ہے؟ ابھی نظام تو اس کا نافذ کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر، تو پھر بچے کیا ہے پیچھے؟ اب جتنے بھی لوگ اس نظام کے حامی ہیں یقین کر لیں یہ اسی دجال کے حامی ہیں۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے کفر، یعنی یہودیوں سے آپ نے کفر اور مخالفت محسوس کی کہ یہ جو ہیں میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور میرے قتل کے در پہ ہیں، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ قال من انصاری اللہ، فرمایا یہاں پہ لفظ جو ہے نا مفسرین نے کہا من انصاری متوجہ اللہ، آپ نے کہا کہ میں رب کی طرف منہ کرنے لگا ہوں، کون ہے میرا مددگار؟
رب کے دین کے لیے چلنے لگے ہم، کون ہے میرا مددگار، کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا جو حواری تھے آپ کے، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں رب کے دین کے مددگار، ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، مولا تو گواہ بن جا ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے پھر دعا مانگی رب تعالیٰ سے وہیں کھڑے ہو کر، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، مولا ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر، اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، ہم نے تیرے رسول کی پیروی بھی کی ہے، ہم نے تیرے نبی کی پیروی بھی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، مولا ہمیں گواہوں میں، یعنی تیری گواہی دینے والے، تیرے دین کی گواہی دینے والے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے، فاکتبنا، مولا لکھ لے، یہ معاہدہ ہو گیا تیرے ساتھ، اب ہم اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اللہ اکبر، یار ان 11 بندوں نے پھر کیا کیا، پورے یورپ کے اندر پھر عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو لے کے اٹھے، اتنی تبلیغ کی، اتنا دین حق کا پیغام دیا لوگوں کو، یہاں تک کہ یہ 11 کے 11 شہید ہوئے، 11 کے 11 شہید ہوئے۔ جی یہ ان کی بدبختی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین قبول کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ موجودہ دور کے جتنے بھی یہ وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے نصرانی اس وقت بہت زیادہ نا، سب سے زیادہ وہی ہیں نصرانی جو ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا، لیکن ان کی تعداد اس طرح دیکھ کے ان کی محنت کا اندازہ ہوتا ہے 11 بندوں نے کیسا کام کیا، 11 بندوں نے کیسا کام کیا پورے یورپ کے اندر جناب، انہوں نے سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بنا دیا۔ آج ہمارے اندر بھی کوئی ہے ایسا جذبہ ولولہ، ہمارے اندر بھی ہے کوئی ایسی تڑپ یار، ملکوں کو جناب انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ذہن میں رہے مکر کا لفظ جو ہے نا، یہ عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر۔ کیا؟ خفیہ تدبیر کرنا۔ تدبیر جو ہے نا، تدبیر خفیہ، وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ مقصد کے تابع ہوتی ہے، جیسا مقصد ہوگا تدبیر بھی ویسی ہوگی خفیہ، یعنی کہ مقصد اچھا ہے تو خفیہ تدبیر بھی اچھی، اگر مقصد برا ہے تو وہ خفیہ تدبیر بھی بری ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں وہ یہودی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ کے کان بھر رہے تھے، بادشاہ سے آرڈر پاس کروا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَكَرُوا، وہ یہ مکر کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ مکر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ انہیں شہید کرا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے بھی پھر خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وہ کیا کیا؟ وہ جناب انہوں نے ایک بندہ بھی حواریوں میں سے ساتھ میں لا لیا، اسے پیسے دیے، کو 3-4 روپے دیے تھے، کل 3-4 روپے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، 3-4 روپے دیے اسے اور اسے ساتھ میں لا لیا۔ اس نے شکایت کر دی، جاسوسی کر دی کہ یہاں موجود ہیں، مخبری کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہوں نے پورے کا پورا گھر گھیر لیا، محاصرہ کر لیا تھا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ کسی پیشاب پخانے کے بہانے سے نکلا اور اس نے جا کے اشارہ کر دیا کہ ادھر ہیں، اندر ہیں، ہاں یہ ہوتے نا، ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ میں وہ مکر کر رہے تھے، ہم خفیہ تدبیر فرما رہے تھے۔ ان کا مکر یہ تھا گھر کا محاصرہ کر لیا، بندہ ایک ساتھ ملا لیا، پورے آرڈر پاس کروا لیے، قانونی کاغذات ان کے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی ہیں، ہم نے ان کا بندہ انہی کے ہاتھوں مروایا، اپنا بندہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہم نے روشن دان سے جبریل امین کے ذریعے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج تک عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں سے دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا ہے، نصرانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو اور نعوذ باللہ قادیانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی لانتی نے تو یہاں تک کہا ہے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا مزار کشمیر میں ہے۔ ہاں یہ اس ذلیل نے دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر میں ان کا مزار ہے،
اور جس قبر کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ جا کے جب پتہ کیا تحقیق کی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے کہ بزرگ فوت ہوئے تھے ان کی قبر ہے، اور اس بدتمیز نے عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنا دیا۔ تو یعنی کہ یہ نظریہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات والا، یہ یعنی مانتے اور پہلو سے ہوں، یعنی کہ قادیانی کے نزدیک ان کی تب بھی وفات ہوئی، یہودیوں کے نزدیک انہوں نے کہا ہم نے سولی پہ لٹکا دیا، نصرانیوں نے کہا انہوں نے لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا اس عقیدے کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے عقیدے کے اندر، اس میں یہ تینوں دلیل یہودی، نصرانی اور قادیانی تینوں متفق ہیں، تینوں متفق ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بتایا نا یار، ذرا دیکھیں، اللہ فرمائے وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، وہ مکر کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بہتر کر رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچنا چاہیے نا، کہ نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ان دلیلوں کی بات مان لی جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو وہ شہید ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے قادیانیوں کے کہنے کے مطابق، تو پھر تو بھئی یہ بات کہاں گئی کہ رب فرمائے کہ وہ مکر کر رہے تھے، ہم خفیہ تدبیر فرما رہے تھے؟ تو پھر واللہ خیر الماکرین کے الفاظ کدھر جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ میں وہ مکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچنے والا مانیں گے تو خفیہ تدبیر والا مانیں گے نا رب تعالیٰ کو، سب سے بہترین خفیہ خیر الماکرین، اور تب بھی مانا جائے گا جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ با حیات اور آسمانوں پر موجود مانیں گے، اور ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکنجے سے، پنجے سے، ان کی گرفت سے بچ گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو خیر الماکرین کا لفظ جو ہے تب سچا ثابت آئے گا۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کر دیا، قادیانیوں کے کہنے کے مطابق وہ وفات پا گئے، تو بتائیں بھئی پھر بات کہاں گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن موجود ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام خود ہے ہی نہیں، تو خیر الماکرین کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔